تو اس سے ڈر کیا ہے؟ اس سے خوف کیا ہے؟ بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بھائی سوال یہ، معذرت کے ساتھ آپ کے معاشرے میں کپڑے مختصر ہوتے چلے جائیں، کیجئے بھائی، آپ کا معاشرہ جو مرضی کیجئے، ہم اپنی بچی کے سر پہ اسکارف رکھ رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بھائی سر پہ رکھے اسکارف، نہ رکھے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہ رکھنے والوں سے چڑ ہے تو پھر بس طے ہوا نا کہ جب آپ اپنے ملک میں رکھنے دینے کے قائل نہیں تو ہم اپنے ملک میں اتارنے کی اجازت کیسے دے دیں؟ جن ملکوں میں اتارنے کی اجازت نہیں، کیوں آپ کو ایک اسکارف اتنا بھاری پڑ گیا؟ تو یہی تو اسلام بتا رہا ہے کہ اگر ان کی دشمنیاں دیکھنی ہو کفار کی تو یہاں سے دیکھ لو، ایک اسکارف ان کو گوارا نہیں۔ بھئی آپ کی پڑھائی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ پڑھائے جائیے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، شعائر اسلامی کو کسی بھی صورت میں لاکھ آزادی کے دعوے ہوں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ علامت ہے، کیونکہ جانتے ہیں آج جو بچی اسکارف باندھ رہی ہے، آج جس میں اتنی جرت ہے کہ اتنے بڑے معاشرے سے ٹکر لے سکتی ہے، کل بڑے ہو کر نامعلوم کیا کیا قیامت ڈھائے گی ہمارے خلاف، پڑھ لکھ کر کیا کرے گی۔ لہذا ان کو بددل کر دیا جائے، لہذا ان کو بددل کر دیا جائے، برگشتہ کر دیا جائے، بددل کر دیا جائے، ان کو ان کے دین سے برگشتہ کر دیا جائے، یہ بددل ہو جائے، مایوس ہو جائے۔ لہذا بچوں کے لیے اپنے ہی ملکوں میں، وہ مغربی دنیا کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ یہ حالات پیدا کر دیے جائیں اسکولوں میں، کالجوں میں، کہ ان تمام چیزوں پر یہ علامت عمومی بتائی کہ فتنہ فساد عام ہو جائے گا، ناچ گانا عام ہو جائے گا، یہ عمومی علامات یعنی جب سے شروع ہو گئی اب تک جاری ہیں، کتنے ہزار سال تک نہیں معلوم، لیکن زمانے غیبت کی علامات ہیں کہ ہاں ظہور سے پہلے یہ سارے اخلاقی فساد آئے گا، اس طرح سے ناچ گانا فتنہ فساد عام ہو جائے گا، یہ علامات، ان پہ بات کریں گے، تفصیل سے اشارہ دیا۔ دوسری علامات کون سی؟ یہ عمومی تھی۔ دوسری خصوصی علامات ظہور کے قریب، یہ قریب کی مدت بھی ممکن ہے 200 سال ہو، ممکن ہے 300 سال ہو، قریب کی مدت بھی یعنی 10 سال پہلے کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ ایک تو علامات عمومی بتائیں کہ پیغمبر کے بعد سے شروع ہو گیا سلسلہ علامات کا، یہ بتا رہا ہے کہ ہاں ایک آنے والا ہے۔ ایک علامات کون سی ہے؟ جو قریبی زمانہ یعنی وہی سال نہیں، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، جیسے آج کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اب یہ قریبی زمانہ لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کچھ علامات ظاہر ہو گئیں۔ وہ علامات کون سی جو قریبی علامات ہیں؟ ناگہانی آفتیں، ناگہانی قدرتی آفات کی زیادتی، یعنی پہلے اگر کم آتے تھے سیلاب تو اب زیادہ آنے لگیں گے، پہلے زلزلے کم آتے ہوں گے تو اب زیادہ آنے لگیں گے، عذاب نہیں آ رہا، یعنی قدرتی آفات، ناگہانی آفات کی زیادتی اور ناگہانی اموات کی زیادتی، نئے نئے امراض کا پیدا ہونا اور انسانوں کا لا علاج ہونا، بچوں کی اموات، جوانوں کی اموات، خدا سب کو محفوظ رکھے ان بیماریوں سے، بلاؤں سے۔ لیکن دیکھیں اچانک آ رہی ہے، ناگہانی اموات بھی آ رہی ہیں، قدرتی آفات میں اضافہ، قدرتی آفات یعنی زلزلہ، طوفان، سیلاب، ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بڑھتی چلی جائیں گی، زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں سال بھر میں کتنے زلزلے آ رہے ہیں، سال بھر میں کتنے سیلاب آ رہے ہیں، سال بھر میں جو بھی مصیبتیں آپ دیکھ رہے ہیں، قدرتی آفات، ناگہانی اموات کا سلسلہ ایک جاری ہو جائے گا، یہ قریبی ہے، یہ قریبی اموات۔ مسلم معاشرے مغلوب ہو جائیں گے، یہ بھی قریبی۔ اب دیکھیے 100 سال پہلے مغلوب ہونا شروع ہوئے، 150 سال پہلے، اب تقریباً 1-2 کو چھوڑ کے سبھی مغلوب ہو چکے کہ مسلم معاشرے، مسلم ممالک، اسلامی دنیا مغلوب ہو جائے گی ان کے سامنے۔ یہ ہے کون سی علامات؟ قریبی زمانہ، یہ 100 سال بھی ہو سکتا ہے، 200 سال بھی ہو سکتا ہے، 300 سال، ان کی بھی تفصیل ہے، ان پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تیسری علامات وہ ہیں کہ جو اسی سال واقع ہوں گی، یعنی ظہور کے سال، یعنی ان علامتوں کا ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ بس اب امام آئے، اس سال کی علامتیں، یعنی اس سال علامتیں آئیں، دوسرے سال ظہور ہے یا اسی سال ظہور ہے، جیسے بیدا کا دب جانا، دھس جانا، مکے کے باہر کی زمین اس کا، سفیانی لشکر جب خروج کرے گا اس کا دھس جانا، بیدا کی زمین دھس جائے گی۔ ایک ہی مہینے میں 2 بار مختلف جگہوں پہ سورج اور چاند گرہن کا واقع ہونا، ورنہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہوتا نا، سال میں 1 بار ہوتا ہے، 2 بار واقع ہو جائے گا۔
سورج گرہن اور چاند گرہن کا واقعہ نہیں، یہ اس سال کے یعنی مقارن آیات، بالکل مقارن آیات۔ مشرق سے آگ کا بلند ہونا، ایسی آگ بلند ہوگی جو مغرب سے دیکھی جائے گی۔ اب یہ جو تیسری قسم کی علامات ہیں یہ خود دو قسم کی ہیں، ایک حتمی ایک غیر حتمی۔ غیر حتمی کون سی ہے؟ کہ جن کا پتہ نہیں کہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، نہیں معلوم۔ حتمی وہ ہے کہ جو ہر حال میں ہوں گی۔ مثلا نفس زکیہ کا قتل ہونا، رکن اور مقام کے درمیان میں ایک نفس زکیہ، آل حسن سے آل رسول سے ایک پاک شخص قتل کیا جائے گا رکن اور مقام کے درمیان میں، کہ یہ حتمی آیات، اس کو ہونا ہے۔ سفیانی کا خروج ہونا ہے، دجال کا خروج ہونا ہے۔ اب اس میں بڑی ٹیکنیکل چیزیں یہ آ جائیں گی کہ بھئی دجال سے مراد کیا ہے، کہ اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی۔ اس کی تعویلات بھی کی ہیں لوگوں نے، توجیحات بھی کی ہیں، اور نہ کرنے والوں نے یوں ہی کا یوں ہی لکھ دیا کہ نہیں معلوم اس کی توجیح کیا ہے، تعویل کیا ہے۔ جب امام آئے گا تو خود پتا چل جائے گا، نہیں معلوم کہ ان کی توجیحات کیسے کی جائے، دجال کی توجیح کیسے ہو، اس کے خروج کی توجیح کیسے ہو، اس کے پھندوں کی توجیح کیسے کی جائے۔ تو جو توجیحات ہیں، جو تعویلات ہیں، ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن علامت ہے کہ دجال خروج کرے گا، سفیانی خروج کرے گا، آواز دنیا کا ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا، امام کے آنے کی آواز دنیا کا ہر شخص سنے گا۔ تو جو اپنی آواز دنیا کے ہر شخص کو سنا دے گا اور ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے سنائے گا، اس کا اختیار کتنا ہوگا۔ تو اب ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، تسلی کے لیے آپ کی کہہ کے جا رہا ہوں۔ بظاہر بڑا مشکل ہے مقابلہ، بظاہر مقابلہ نہیں کر سکتے آپ، دور سے بیٹھے بیٹھے مارتے رہیں گے، دور سے بیٹھے بیٹھے مارتے رہیں گے، میزائل مار دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، سسٹم جام کر دیا، آپ کے چینلز جام کر دیے، مشینری جام کر دی، وائرلیس سسٹم جام کر دیا۔ جب عراق پہ حملہ کیا تو پہلے سیٹلائٹ سے کیا کیا، سارے سسٹم جام، ایک پلاٹون دوسری پلاٹون سے رابطہ ہی نہیں کر سکتی تھی، بات ہی نہیں کر سکتی تھی، ان کے وائرلیس سیٹ تک جام کر دیے۔ جب جام کر دیا اس طاقت سے کون لڑے؟ تو وہی لڑے گا، لڑ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اس سے زیادہ ہو، جو ہوا سے ہوا میں مار کرنے والوں کو ہوا میں تباہ کرے، زمین سے زمین پہ مار کرنے والوں کو زمین پہ تباہ کرے، سمندر سے سمندر پہ مار کرنے والوں کو سمندر میں تباہ کرے۔ تو اب جن کے بیڑے سمندروں میں گھوم رہے ہیں تو ان بیڑوں کو غرق کرنے کے لیے کوئی ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ جس کے اشارے پہ سمندر کی موجیں چلتی ہوں۔ اللہ بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ مجھے بھجوانے دیجیے صلوات، اب مل کر ذرا ایک بار صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بڑا مشکل ہے موضوع، اس لیے میں نے پہلے دن ہی بڑی مشکل رکھ دی آپ کے سامنے، لیکن کل سے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا، تمہیدی مجلس مقدمے کی مجلس ہے، ایسی ہے، اسی لیے میں ایسی پڑھ دیتا ہوں کہ جس کو آنا ہے آئے، نہیں آنا تو کل ہی چھانٹی ہو جائے سب کی تو ہو جائے۔ مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے چہرے دیکھ کے، جب تھوڑا ادھر ادھر لڑکنے لگتے ہیں لوگ تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب کیا کیا جائے، ہم میں سے زیادہ پہلی مجلس مقدمہ بنانا ہے مجھے، اس میں تو میں یہی بتا سکتا ہوں کہ مجھے آگے 9 دن پڑھنا کیا ہے اگر زندگی رہی تو۔ عزیزوں کہ زمانہ ایسا ہے کہ ہمیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس کا ہم نام لیتے ہیں وہ ہے، یہ کوئی فرسودہ عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانوی معاذ اللہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف اپنی تسلی کے لیے، ڈھارس کے لیے ہم نے بنا لیا ہے، کیونکہ ہم پہ ظلم ہوتے ہیں، ہم پہ مصیبتیں ہوتی ہیں، لہذا ہم تسلی دیتے رہتے ہیں، بھئی آئے گا ایک آئے گا وہ رہائی دلا دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ کوئی ہے جس کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسا میں نے وعدہ کیا تھا، آج اس حدیث پہ بات کو ختم کروں گا، پورے 14 معصومین کی روایت انکلوڈنگ امام زمانہ اپنے بارے میں خود آپ کا قول بھی موجود ہے، ہر ایک کی روایت موجود ہے، بس آج ایک حدیث پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے قائم کے بارے کہ ہمارے آخر کے لیے جب فتنے اپنے عروج پہ ہوں گے، جب وہ